शुरू से एक बयानिया रखा था कि हम धरना नहीं देंगे, धरने की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते। क्या आपको लगता है कि आज तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन की बातें जो गर्दिश कर रही हैं उसके बाद इस्लामाबाद के डी चौक में धरना भी हो सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से? हाँ, एक और भी चीज है कि डी चौक का धरना जो है वो दर हकीकत अतातुर्क एवेन्यू जो है और जो ब्लू एरिया है जहाँ एवेन्यू है उसके कॉर्नर का धरना बन चुका है। आज सुबह वहाँ जितने भी दफ्तर हैं, मेरा भी वहाँ पे छोटा सा ऑफिस है, उन सबको खाली करा लिया पुलिस ने। तो दर्जनों बल्कि कह लें कि 100 से ज्यादा ऑफिस हैं जो इम्पोर्टेंट बिजनेसेस हैं, उन सबको पुलिस ने बंद करा दिया। अब ये क्या एक दिन बंद रहेंगे, 2 दिन बंद रहेंगे, 4 दिन बंद रहेंगे? अगर कोई धरना है तो पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और पीपल्स पार्टी को कि धरना कहाँ देना है। अगर वो अतातुर्क एवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के दरमियान जो पुराना परेड ग्राउंड है, जो परेड की सड़क थी जहाँ पे 23 मार्च की परेड होना होती थी किसी जमाने में, अब वहाँ नहीं होती क्योंकि परेड ग्राउंड बाहर चला गया, वहाँ पे धरना देना है। बिलावल भुट्टो ने तो वहाँ पे धरना दें, वरना इस्लामाबाद की जो बिजनेस लाइफ है, जो उसकी बेसिक लाइफ है, लॉजिस्टिक मूवमेंट है, जब आप अतातुर्क एवेन्यू के चौक को बंद कर देते हैं, जिसको अब उर्फे आम में डी चौक कहते हैं, असल में डी चौक उससे आगे होना चाहिए था, लेकिन डी चौक उससे पीछे बन गए। तो जहां इस वक्त बैठे हुए हैं आज, जिसको बंद किया गया, वहां तो बहुत देर तक सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज वहां का मतलब यह है कि आप इस्लामाबाद की पूरी बिजनेस लाइफ जो है उसकी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देते हैं। वैसे पीपल्स पार्टी का मिजाज है नहीं लंबे धरने देने का। हो सकता है कि एक आध दिन ये मुजाहरा करके वहां से निकल जाएं और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि वहां से निकलना होगा। अगर धरना साइलेंटली देना है उससे आगे जाके तो फिर अतातुर्क और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के दरमियान में जो कनेक्टिंग रोड है उसके ऊपर वो धरना दिया जा सकता है। सही, धरने की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है नहीं, लेकिन धरना हो भी सकता है। डॉक्टर मोईन पीरजादा साहब और इरशाद आरिफ साहब, फिल वक्त आपका शुक्रिया। मजीद कोई डेवलपमेंट आती है तो आपसे दोबारा राबिता किया जाएगा। नाज़रीन, आज अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की बातें और उसके साथ साथ असेंबली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला, अपोजिशन जमातों का वफ्द कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराने पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी और दीगर अपोजिशन अरकान कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। कौमी असेंबली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद एक साथ जमा कराई जाएगी। बज़ाहिर यह लगता है कि अपोजिशन जो ग्राउंड तैयार करना चाहती थी वो ग्राउंड तैयार हो चुका है। अपोजिशन जो नंबर्स गेम पूरे करना चाहती थी वो नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। अपोजिशन के पास जो तुरप का पत्ता था वो पत्ता शो करने का वक्त आ चुका है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौन से बड़े फैसले करते हैं जो अपोजिशन की इस तहरीक को सबूताज कर सकें। अपोजिशन पूरा एतमाद है कि कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी अदम एतमाद की तहरीक आएगी। उनके अपने साथी उनसे वो अपोजिशन का साथ देंगे और यूं ये हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन हुकूमत के बेशतर वज़रा पानी का बुलबुला समझते हैं तहरीक अदम एतमाद को। वो ये समझते हैं कि अपोजिशन के तिलों में इतना तेल नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ला सके। बेशतर जगहों पर इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि अपोजिशन भी तैयारी पकड़े हुए है और हुकूमत भी अपने पत्ते शो करना चाहती है। ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, बताइएगा, अपोजिशन के रहनुमाओं ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए किस एतमाद का इजहार किया है जिससे यह वाज़ेह हो सके कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? जी बिल्कुल, अपोजिशन के रहनुमा मीडिया के साथ ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं। उस पर तो वो यही कह रहे हैं कि हमने अपनी जो नंबर गेम है वो पूरी कर दी है, और साथ ये कहा जाता रहा कि मुनासिब वक्त पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए ताकि वजीर आजम के खिलाफ, मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सके, ये फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। और आज लगता है कि ये फैसला होने जा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट में स्पीकर के चेयर में अपोजिशन रहनुमा जो है वो पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस में जो अपोजिशन के रहनुमा पहुंचे हैं उसमें अयाज सादिक पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और इसी तरह से पार्लियामेंट पहुंचे हैं और स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि वो कौमी असेंबली का इजलास रिक्वेस्ट करने के लिए बुलाए। सही, इमरान साथ ही मौजूद रहेगा। आपकी जानिब वापस आते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा, अपोजिशन की तैयारियां क्या दिखाई देती हैं? किस नुक्ते पर इत्तफाक हुआ कि सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ लाई जा रही है? देखिए, कई महीनों की काविशों के बाद बिलाखिर अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो मसला जिसके जरिए से तहरीक अदम एतमाद आनी थी वो बिल्कुल अब आन पहुंचा है। और उसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जो कि तकरीबन 2 रोज या 3 रोज कबल ये पेश करने की पोजीशन में थे, तहम कुछ ऐसी सियासी डेवलपमेंट्स होना बाकी थी जिसकी वजह से इस प्रोसेस को 2-3 दिन तखीर किया गया।
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی مشاورت کے بعد وجہ سے ہی اس معاملے کو 2-3 دن لنگر آن کیا گیا اور آج فائنل تمام ارینجمنٹ اب مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور GIFA کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے اور اب سے کچھ لمحوں بعد یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، اور سارا طریقہ کار جو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں نے طے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، بالخصوص پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے، اس کے متعلق تفصیلی بات کی جائے گی۔ اور اس وقت ہم دیکھیں جیسے ہی پریس کانفرنس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ارکان قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ یار صادق صاحب نے، جو کہ خود بھی سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ فائل موجود ہے جس میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد موجود ہے، جس کے اوپر مطلوبہ ارکان کے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اور یار صادق صاحب نے اس فائل کو لہرا کر میڈیا کے نمائندوں کو وہاں پر دکھایا بھی صحیح کہ ان کے ہاتھ میں وہ اہم ترین فائل موجود ہے جس کا انتظار تھا اپوزیشن کے اراکین کو گزشتہ کئی ماہ سے۔ اب اپوزیشن اپنی بن چکی ہے کہ وہ اس اپنی جو سیاسی اپنی ان کی چال تھی اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں، سیاسی حکمت عملی کو۔ سہیل اقبال بھٹی، OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے قومی اسمبلی میں تزئین و آرائش بھی جاری تھی، تو کیا وہ تزئین و آرائش مکمل ہو چکی ہے؟ بنیادی طور پہ یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ یہ تزئین و آرائش ہی مکمل نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے اجلاس بلایا ہی نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، یہ حکومت کی جانب سے اور قومی اسمبلی کے عملے کی جانب سے یہ باتیں سامنے آتی رہی کہ قومی اسمبلی کے کچھ دفاتر کچھ دن کے لیے بند بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد 21، 22، 23، 24 ان تاریخوں میں OIC اجلاس کے سلسلے کے اندر بھی اپنی مصروفیات ہوں گی۔ لیکن جو قانونی اور آ رہی ہے، جب اپوزیشن آج اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کروا دے گی، تحریک عدم اعتماد جمع کروا دے گی، تو اب حکومت کے پاس، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، صدر مملکت کے پاس کوئی آپشن رہ نہیں جاتا کہ جو قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس تحریک کے اوپر، اس ریکوزیشن کی درخواست کے اوپر وہ عمل نہ کریں۔ تو الٹیمیٹلی وہ فائنل مرحلہ پہنچ چکا ہے اور اس کے اوپر اب بات آگے بڑھنی ہے۔ حتمی امتحان ہے۔ اپوزیشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کس حد تک اپنی تیاری میں کامیاب ہوئی ہے کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کو کیا پاکستان تحریک انصاف ناکام بنا پائے گی یا اس تحریک عدم اعتماد کا پرائم منسٹر شکار ہو جائیں گے۔ اب آنے والے دنوں کے میں یہ فیصلہ ہونا ہے اور اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی یار صادق صاحب اور دیگر ارکان یہ تحریک جمع کروائیں گے۔ قانونی اور آئینی پہلوؤں سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا سارے پروسیجر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا بھی پریس کانفرنس میں ہم اپوزیشن رہنماؤں کا جو اعتماد۔ صحیح، سہیل اقبال بھٹی، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فاروق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ فاروق حبیب صاحب، اپوزیشن کہتی تھی تیاری پوری کریں گے، 200% یقین ہوگا تب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے ریکوزیشن جمع کروائے گی، تو لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی تیاری مکمل کر کے میدان میں اتر چکی ہے۔ حکومت کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سے ہتھیار موجود ہیں؟ یہ ناکام شدہ اپوزیشن ہے، یہ پہلے بھی ناکام ہوئی ہے، اب بھی یہ ناکام ہوں گے۔ اس کا صرف ایجنڈا اپنی جھوٹ مار کو بچانا ہے، اپنی چوری کو بچانا ہے۔ پہلے بھی ایسی عدم اعتماد یہ لے کر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، کہ برے طریقے سے ناکام ہو گئے تھے۔ نہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، یہ صرف پاپڑ کو مخصوص چپڑاسیوں کو بچانا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری اور شہباز شریف۔ عوام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ عوام کے لیے کوئی ان کی اسٹرگل ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ 40 سال یہ ملک کو لوٹتے رہے ہیں، اب بھی اسی قسم کی بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ نہ ہم پہلے کسی سے بلیک میل ہوئے ہیں، نہ آئندہ بلیک میل ہوں گے، اور یہ ناکام ہوگی۔ یہ بات آپ لکھ لیں، یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے، یہ بات انہوں نے ناکام ہونا ہے۔ فاروق حبیب صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک میں دم نہیں ہے، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب اس پورے سیاسی منظرنامے کو کیا کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہ کیے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دیکھیں، وہ جو فیصلے کرنے ہیں ظاہری بات ہے، وہ فیصلے تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو وزیر اعظم صاحب کی تمام صورتحال کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس اپوزیشن سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے۔ جن کا نظریہ لوٹ مار ہو، جن کا نظریہ کرپشن کے فیصلے کو بچانا ہو، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ یہ عمران خان کو بلیک میل۔ فاروق حبیب صاحب، ایک پارٹی کے اندر بے شمار گروپس ہو سکتے ہیں، مانا، لیکن ایک گروپ دوسرے گروپ میں ضم ہو جائے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ پھر ایسا ہی ہے کہ ایسے وقت میں جب اپوزیشن بھی تحریک عدم اعتماد کی کوششیں کر رہی ہے، آپ کے اپنے ساتھی جو ناراض ہیں پہلے، وہ آپ کے مطابق ناراض نہیں بھی ہو سکتے، وہ آپس میں مل گئے، تب بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو تو اراکین ہیں، ہمارے اراکین ہیں، ان اراکین کو انشاءاللہ ہم ان کی ریزرویشنز کو بھی دور کریں گے، اور وہ پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے، آئندہ بھی عمران خان کے ساتھ۔
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اخلاقی سیاست کے نام پہ کچھ دوستوں کو دور رکھا گیا بہت عرصے تک کہ کیسز ان پہ ہیں تو ان کو ساتھ اپنے نہیں چلایا جا سکتا. اب اس صورتحال میں اگر وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر کوئی قدغن نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق پڑے گا. ہمارے اراکین جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی ہمیں جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور اپوزیشن کو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. فاروق حبیب صاحب، اگر دیکھا جائے باتیں بہت سی ہیں، مصدقہ اطلاعات کیا ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرز حکومت پہ اعتراض اٹھایا گیا کل کی پریس کانفرنس میں. تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ساتھ کس کا دینا ہے اس کا فیصلہ ابھی باقی ہے، یہ بھی پریس کانفرنس میں کہا گیا. تو ایسی صورتحال میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر وہ تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر کس صورت میں اعتماد بحال ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کا اپنا ویو ہو سکتا ہے، ان کے ویو پوائنٹ سے جو ہے وہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے سب کا ویو بھی سنیں گے اور ویو کے اوپر جو ہے ان کے تحفظات کو بھی جو ہے وہ دور کریں گے. ویو سننے کے لیے فاروق صاحب وقت بھی تو درکار ہو، وقت اگر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ ہم انشاءاللہ مینج کر لیں گے، بے فکر رہیں. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی وہ دوسری پارٹی میں نہیں جائے گا، دوسری طرف جھکاؤ نہیں دکھائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس طرح. چلیں یہی بتا دیں کہ اپوزیشن کے کتنے بندے توڑ لیے گئے؟ اپوزیشن کے جب آپ وقت آئے گا آپ کے سامنے آئیں گے سارے بندے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپوزیشن کا کوئی نہ کوئی بندہ توڑا ضرور ہے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اس وقت اپوزیشن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تبدیلیاں وقت آنے پر کر لی جائیں گی. ہمارا کوئی رکن قومی اسمبلی اپوزیشن کی تحریک میں ان کی طرف جھکاؤ نہیں دکھائے گا. اپوزیشن کے کتنے بندے ہمارے ساتھ ہوں گے یہ وقت ہی بتائے گا. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب 92 نیوز کو اپنا وقت دے رہے تھے. ناظرین، اس وقت اگر صورتحال دیکھی جائے، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد میں ہی 20 دن قیام کرنے کا مشورہ دیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، 20 دن اسلام آباد میں ہی وہ قیام کریں گے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن اپنے نمبر گیمز پورے کرنے کے بعد ریکوزیشن جمع کروانے پہنچی ہے. اپوزیشن کی میل ملاقاتیں پچھلے کافی عرصے سے جاری تھیں. آج لگتا